مارکہ حق میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت افواج پاکستان کے 11 جوان وطن پر قربان، 78 زخمی، 15 بچوں اور 7 خواتین سمیت 40 نہتے شہریوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ISPR نے تفصیلات جاری کر دی۔ شہداء میں نائک عبدالرحمان، نائک وقار خالد، لانس نائک دلاور خان اور نائک اکرام اللہ شامل، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار بھی شہید۔ پاک فضائیہ کے چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور کارپورل ٹیکنیشین فاروق بھی شامل۔ حوالدار محمد نوید شہید کی فیصل آباد میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین، شہید کے لواحقین کا حوصلہ بلند۔ نیوز 1 کا بھی مارکہ حق کے شہداء کو سلام۔ صدر وزیر اعظم کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، پوری قوم متحد ہے، آئندہ بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ بہادر افسران اور جوانوں نے وطن کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ شہداء کے اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری ریاست بھرپور طور پر انجام دے گی۔ مختلف علاقوں میں گرے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ اننت ناگ، پامپور، پلوامہ، ضلع رامپور، اکھنور اور بھٹنڈا میں تباہ کیے جانے والے بھارتی طیاروں کے زخمی پائلٹس سری نگر، ادھمپور اور اکھنور کے اسپتالوں میں منتقل کیے گئے۔ تباہ شدہ بھارتی طیاروں کے ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈھول کوکرک ناگ کے علاقے سے ملی۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کے تنازع کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہمارا امن کے لیے عزم کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مودی کے دن گنے جا چکے، فیصلہ بھارتی عوام کریں گے۔ بھارت سے مذاکرات میں دہشت گردی، کشمیر اور پانی کے مسائل پر بات ہوگی۔ پاکستان کے پانی کا رخ بدلنا یا روکنا اقدام جنگ ہوگا۔ قوموں کو زندگی میں 9 مئی کی رات جیسی سنجیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا کہ پاک فضائیہ کی برتری دیکھ کر بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ ہماری جوابی حملوں پر دنیا حرکت میں آئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بتایا کہ بھارت سیز فائر چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ بھارت نے معصوم شہریوں جبکہ پاکستان نے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے نقصانات سب کے سامنے ہیں، وہ مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی خریداری کا $142 بلین کا معاہدہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس سے پہلے دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر کا استقبال کیا۔ شاہی محل آنے پر بھی پرتپاک خیر مقدم۔ امریکی صدر سعودیہ سے قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر جائیں گے۔ استعداد رکھنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والوں کا بھی احتساب کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ IMF سے بیل آؤٹ فنڈ آج ملنے کی امید ہے۔ پاک بھارت کشیدگی پر کوئی بڑا مالیاتی اثر متوقع نہیں۔ کسی نئے معاشی جائزے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ دفاعی ضروریات یقینی بنانے کے لیے جو کرنا ہوگا وہ کیا جائے گا۔
امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی امید ہے۔ قومی اسمبلی میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش۔ عسکری ہی نہیں، سفارتی اور معاشی محاذ پر بھی دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ امریکہ بھی اب مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کر رہا ہے۔ طارق فضل چودھری کا اظہار خیال۔ ہنا ربانی کھر بولیں، بھارت کا گھنونا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ آپریشن سندور بھارت کے لیے تندور بن گیا۔ مودی نے ایک شکست خوردہ تقریر کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ بھارت سمجھتا تھا کہ فلموں کی طرح حقیقت میں بھی پاکستان کو ہرا دے گا۔ تمام آپریشن نواز شریف کی نگرانی میں ڈیزائن ہوا۔ حکمت عملی کے لیے شہباز شریف پارٹی قائد سے رابطے میں تھے۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارتی سرپرستی کے شواہد منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد گروپوں کے سرغنہ لاجسٹک اور آپریشنل بریفنگز کے لیے بھارت کا باقاعدگی سے دورہ کرتے ہیں۔ بھارت میں ان دہشت گردوں کو طبی علاج کی سہولیات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ 2016 میں کالعدم تنظیم BLA کا سرغنہ اسلم اچھو بھارت گیا۔ اسلم اچھو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکاروں سے ملاقات کی۔ دہلی کے اسپتال میں زیر علاج بھی رہا۔ 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کا سرغنہ اسلم اچھو تھا۔ بھارتی فضائیہ کی نااہلی، رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی کو بڑا دھچکا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں 3 طیاروں کی تباہی کے بعد کمپنی کے شیئرز میں ایک ہفتے کے دوران 9.5% کمی۔ کمپنی کے حصص 331 یورو سے کم ہو کر 299 یورو پر آ گئے۔ رافیل کے دوسرے خریدار بھی تشویش میں مبتلا۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کا جشن جاری۔ شہر شہر گاؤں گاؤں افواج پاکستان سے اظہار محبت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر کے اسکولوں میں تقاریب۔ قصور میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی قیادت میں ریلی۔ طلبہ کا سپاہ سالار اور پاک فوج سے اظہار تشکر۔ ننھی طالبات کا پاک فضائیہ کے شیر دل جوانوں کو بھی خراج تحسین پیش۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پاک فوج کی تاریخی فتح پر ریلی کا اہتمام۔ آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی۔ کراچی میں پاک فوج، پاکستان رینجر سندھ اور پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے صلاۃ التشکر کی ادائیگی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز شکرانہ ادا کی۔ کور کمانڈر نے کہا، پاک فوج شیر دل جوانوں پر فخر کرتی ہے، یہ قوم کے سر کا تاج ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت دانش اسکولز اور یونیورسٹی سے متعلق اجلاس۔ ملک بھر میں 15 نئے دانش اسکولز کی تعمیر کی پیش رفت کا جائزہ۔ زیر تعمیر دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، دانش اسکولز اور یونیورسٹی مستحق لائق طلبہ کو تعلیم فراہمی سے متعلق منصوبے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ، سبزیوں کے ریٹ چیک کیے، شہریوں سے مسائل بھی پوچھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس۔ تمام سرکاری گھروں، دفاتر، اسپتالوں، تعلیمی اداروں میں پھلدار پودے لازمی قرار دینے کی ہدایت۔ کہا کہ محکمہ زراعت کو پھلدار پودے لگانے کے لیے خصوصی ذمہ داری دی ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز حنین کا ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعیناتی کے دوران عمان کا دورہ۔ بندرگاہ پہنچنے پر عمانی حکام نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ PNS حنین نے
رائل اومان نیوی کے جہاز حسب کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو بہتر بنانا اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا۔ پاک فوج نے کراچی کے رہائشی ننھے عثمان عقیل کی خواہش پوری کر دی۔ عثمان عقیل کالسی فیلیاسس کے مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے کور کمانڈرز کو کراچی مدعو کیا اور ننھے معصوم نے پاک فوج میں بطور افسر ایک دن گزارنے کی درخواست کی تھی۔ بچے نے والدہ کے ہاتھوں کیپٹن کے عہدے کے رینک لگائے اور پاک فوج کے ساتھ دن گزارا۔